أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم ماشاءاللہ کافی دیر کو ایک برکت محفل سونے محفل جاری ساری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم شان محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، جنہ دوستوں نے کار خیر کے اندر حصہ ملایا اللہ تعالیٰ سب کے رزق مال جان کی ثقافت کرتا عطا فرمائے۔ بے حد مشہورہ استاد العلماء استاد وفات جناب حضرت علامہ مولانا رشید احمد چشتی صاحب جناب کے حکم کے نال تساں دے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع نصیب ہے۔ اللہ پاک میری حاضری کو منظور فرماوے، کیونکہ پہلی تھوڑی ساری ملاقات ہے، تساں میرے مزاج تو واقف نہیں ہے، میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں جو ہمیں تساں ٹور کے آئے ہو یا میں ٹور کے آیا، مقصد سارے دا ہی کوئے جو امام عالی مقام جو پاک ذات کی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑا وسیع مجمع ہے، تمامی لوگ جتنا بھی بیٹھے ہو سارے الحمدللہ عاشق رسول ہوئے، یہ جذبے نال، یہ محبت نال، یہ خلوص نال اس حضرات نے ابتدا کو انتہا تک محفل کو آپ نے جو ہے نا سننا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور جتنی احباب بیٹھی ہو آقا نعمت کی پاک ذات کے ٹھر ٹھر کے عقیدت و احترام نال ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ میں اپنے غلام شروع کروں سارے حضرات ماشاءاللہ۔ مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دے چار دیواری تے لگے ڈاڑی بھیڑ بھیرا دے، اتنی چوری بی بی چھا
چھت کیتے کیتا فرش رنگین سجا دے اسلام دے چار دیواری وچ آج ہر مسلم آباد اسلام دی چار دیواری وچ آج ہر مسلم آباد جنت دی ہر ٹکٹ اتے لازم تحریر حسین دے جیویں ہر مومن دے دل دے وچ تعظیم امیر حسین دے کربل وچ لال دے مقبول سریر حسین دے توقیر نبی فرمایا ہے جنت جاگیر حسین دے نانا دل ٹھنڈا پہ سبحان اللہ والدی ایک دفعہ ہاتھ جا کے نبی سید نوکر بن گیا کو سبحان اللہ توقیر نبی فرمایا ہے جنت جاگیر حسین دے علامہ صاحب ایک جملہ میں ان لوگاں واسطے جڑے ای مقام تے آئے بیٹھن گرمی دے موسم دے اندر ذکر امام علی مقام سن دے بیٹھن انہاں دیا محبتہ کی نظر میں ایک جملہ کرنا چاہنا الحمد کنو والناس توڑی قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے نال زبان دا حق نہ کھا یہ زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے یزید چند دی دا راج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مہربانی کرو تقریر دا مرمہ بھی نہ خراب کرو کیونکہ درمیان کھولنا اچھا نہیں کافی دوست کھڑے جگہ نہیں ہے یہ کچھ جگہ پہ یہ مہربانی کر دیو آج گرمی دا اگر آج بھی خیال کرنا ہے تو وقت کے مزہ آیا جی امام حسین بھی اس گرمی نو یاد کرو جی انہاں کربلا دے ٹبے تے برداشت کی دی ہے ذکر حسین واسطے آئے ہو مہربانی کرو ایسا نہیں چاہتے کہ ایک گل تمہیں بار بار آکھی میں نے یہ تو خود سوچنا چاہیے یہ تھوڑے بھائی دھوپتے کھڑے کتنی اچھی گل نہیں ہے ماشاءاللہ جی ایک کے دفعہ کے اندر جی اس پاس جگہ پہ یہ بھائی یہ پچھو ساتھی آنے پر بالکل یہ اگے لگے ہو جی تاکہ تقریر کا مزہ نہ خراب ہوئے ماشاءاللہ جی ہوں میں دوبارہ نہ آگرہ پہ آپ ہی خیال کرائے چلا کر سب کو پہلے فرنٹ والے دوست بیٹھے والا کچھ آگے ماشاءاللہ جڑا کچھ آگے جگہ بڑا شکریہ جو خود بخود دوست آ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یزید چندنی نراج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے ایک گال سی گئے راز وچ گئے جو کتنا لطف نماز وچ گئے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین اج بھی نماز وچ ہے
اللہ سونے دی حمد و ثنا میٹھے محبوب دی پاک ذات تے ہدیہ درود و سلام پڑھن دے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں دلی دعا ہے کہ اللہ سونا حق اور سچ آخر دی توفیق نصیب فرماوے مختصر جملے ہیں میرے تمہید دے اور او بھی دو تو ترائے جملے میں سب کنے پہلے جی میں میری عادت ہے میں کوشش کرے نا سب کنے پہلے دو ترائے جملے میں اپنے عقیدے دے ضرور پیش کرنا چاہنا عقیدہ سب تو بڑی چیز ہے کیونکہ جڑی جماعت اللہ نے ساکو عطا کیتی ہے جڑا مسلک رب نے ساکو عطا کیتا ہے اساں اون ہستی دے بھی نوکر ہیں جائے نبی کو مونڈے آتے چاہتا ہے اساں اون ہستی دے بھی نوکر ہیں جے کو نبی مونڈے آتے چاہتا ہے اونچی بولو نا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اساں اون ہستی دے بھی نوکر ہیں جائے ہجرت والی رات نبی کو مونڈے آتے چاہتا ہے اسا او ہستی دے بھی نوکر ہیں جائے ہجرت والی رات مصطفیٰ دے بستر تے آرام فرمایا ہے کیونکہ جڑا مسلک سادہ ہے ایک کوئی جناب اندھا نہیں کوئی لنگڑا لولا مسلک نہیں دو اکھی والا سادہ مسلک ہے جس صحابہ دا ذکر ہوئے والوی سادہ ہاں ٹھر دے آل دا ذکر ہوئے والوی سادہ ہاں ٹھر دے سادہ ہکو اعلان ہے کیڑا اسا پنجاں تے بارہاں دے بھی نوکر ہیں نبی دے سارے یاراں دے بھی نوکر ہیں جی ماشاءاللہ اللہ تو کو سلامت رکھے توجہ کرا ہے حضور میں اتھائی کہ ایک عقیدے دی اور نقطے دی بات عرض کرنا چاہنا مکہ فتح تھے علماء کے نے سنی بدے ہوئے 360 بت کعبے وچ موجود ہا نبی سے حکم دیتے حکم دے تحت چاہ کے صحابہ کرام باہر سٹیندے ہیں آخر تے 3 بت بچ گئے جڑے جناب والا ایک کعبے دی چھت دے نال لٹکے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا علی انہاں تک میرا ہاتھ نہیں پڑدا میں چاہنا جو تو میرے موڑے تے سوار تھیا تے انہاں بتاں کو لہا کے تلے سٹ مولا علی پاک ہاتھ جوڑ کے آدم کریم جو تھیو ہے یہ کر چاہو تا دنیا دے تے کھڑ کے جنت جو انگورے دے گوشے چھپ سکدے وے پر رے تورے کولو پوتے ہیں میرے نبی فرمائے علی وجہ اے ہے انہاں بتاں بننے جہنم دے اندر اگر انہیں کو میرے ہاتھ لگ گئے اے جہنم دی بھاگ کرے بچوے سر تو میں پوچھنا چاہنا ہان پت ہان جھوٹے خدا ہان بھی مکار ہان بھی پلیت یہ کر ہونے کو نبی دے ہاتھ لگ ونجن ہا او پت تھی کہ جہنم دی بھاگ کرے بچ سکدے ہن جڑے نبی دے رلے سنتے پہ انہاں دا شان کتنا بلند ہے کیا بات ہے جڑے نبی دے رلے ستے پہ انہاں دا شان تے مقام کتنا بلند ہے انہاں دا رتبہ کتنا بلند والا ہے میں عرض کرنا چاہنا آؤ سنو اور جڑا اگلا عقیدہ کا جملہ دینا چاہنا علامہ صاحب کو ایک نے دعا پیننی ہے اور ایک نے محبت گننی ہے توجہ کرے سو میں عرض کرنا چاہنا مولا علی پاک جیملے نبیاں دے سردار دے موڑیاں دے تھے نا سوار تے حضور نے علی صحیح کو چاہتا ہے مولا علی پاک نے انہیں ہک بت پٹ کے چھک کے تلے سٹا ہے جدہ دوچے بت کو مولا علی پاک ہاتھ پاون لگے نا سرکار نے مسکرا کے فرمائے علی کتھا پہنچا ہے علی کتھا پہنچے اور مولا علی صحیح کیا جواب دیتا ہے سونا جے کر اجازت ہوئے تو عرش دا پاوا چھک گنا اور میں پوچھنا چاہنا کوئی ایک فرشتہ تو نہیں چاہتی کھڑا دور تو نہیں چاہتی کھڑے ترائے تو نہیں چاہتی کھڑے بلکہ کتابوں بھی چاہے 40,000 فرشتے ہیں جیرے عرش دے پاوے چاہتی کھڑے ہیں اور جیرے علی دی طاقت دے عالم ہے 40,000 فرشتیاں کنے عرش دا پاوا چھک سکدے نا او علی اتنا کمزور تھی گیا ہاں جو ترائے خلیفہ خلافت پھنس کے گئے پہ علی کو جنہ کر سکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علی کو جنہ کر سکیا کہ تو جڑا علی کو کمزور بنائی بتائے سادہ علی سادہ سنیا دا جڑا علی ہے سادہ علی ایجدہ شان والا ہے ایجدہ مقام والا ہے سادہ علی کتنا عظمت والا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضور دے غلاموں سادہ او علی ہے جڑا کھاندہ جاؤ دی روٹی ہے اڑے دا خیبر دی چوٹی ہے
تیوال میں کیوں نہ کھا علی دے قدمے قبولیت ہے علی عبادت دی جان بڑھ دے علی زمانے دی زیب و زینت علی شرافت دی شان بڑھ دے علی دا دشمن خدا دا ویری خدا دا ویری شیطان بڑھ دے علی جے سمتے تا بیتا نکتا علی جے کھلرے قرآن بڑھ دے اے چادر پہلی تو 15 توڑی اے پیر حیدر دے گرد گھوم دے پچھلی 15 جھکا کے گردن اے پیر حیدر دے پیر چل دے جڑے علی کو سسونی منینے ہیں ایک ایجرہ شان والا ہے توجہ ہے اچھا تو سمجھا ٹھیک ہے جو پتہ نہیں چشتی صاحب کے جا کے بے سورہ خطیب جا سجے ہوئے میاں میرے کو سور بھی ہے الحمدللہ بے سورہ نہیں دعا منگدہ بے سورہ نال تے حضور دے گستاخ نال کبری سانجی نہ ہوئے لیکن میں تو یہ سوچے دا بیٹا تھوڑا جے تو صحیح سورے چاہو نا ماشاءاللہ ہاں ماچس دی جبی دے نال رسالہ ہوئے تے تیلی نال نہ ہوئے ساری مار رگڑی رکھو بھاگ نہ بلسی نا جے کر محبت ہوئے نا لوہاں پاسوں گل بل بڑھنی ہے اے نہیں جو پڑھن والا صرف جناب زور لئی رکھے اگر ایک پا خون پڑھن والے دا خرچ تھیوے تو شارک تو آجا بھی تھیمنا چاہیے تھا چھکیا کو سبحان اللہ عظمت امام عالی مقام دا جلسہ ہے اور میں کو سائنہ نے حکم دیتا ہے جو شہادت امام عالی مقام ساری خدمت پیش کرنی ہے تو میں انشاءاللہ اپنے مضمون کی طرف چلتا پیا وعدہ ذوق ہوئے تو ماشاءاللہ کروں میں اپنا مضمون شروع حضور آج سارا ہک ٹورو بننے بابا جی سارا ہک جوان ٹورو بننے ابا کئی ملے پتر دے خالی بستر کو دیکھ کے روندہ ہے اما پتر دے خالی کھٹلے چار پائیاں کو دیکھ کے روندی ہے بھیرا بھیرامان دے پٹکے چا کے دیکھ کے روندن بھینی بھیرامان دے کپڑے نشانیاں چا کے دیکھ کے روندی ہیں لیکن میں قربان بنیا ایک جیاں صابران دا سلطان ہے جڑا 71 لاشاں چا کے خیمے پہنچائی کھڑے والوی آسمان دو منہ کر کے آدھے اللہ راضی ہیوے آواز قدرت یہ حسین ڈاڈا راضیاں خدا دی قسم ہے میرے حسین دے مدینے چھوڑن کو سلام ہے مکہ چھوڑن کو سلام ہے کربلا آون کو سلام ہے میرے حسین پاک دا شہید گھیور جناب مقام والا میرے حسین پاک دا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھن بھی شان تے مقام والا مولا حسین پاک ہو سکی حسین جدہ 71 لاشاں چاہ کے خیمے پہنچائی کھڑے نے سر تے نانے نبی والی دستار چکائی نے ہاتھ وچ باب علی والی تلوار اٹھائی نے جسم تے دار امیر حمزہ والا زرہ کھنکائے نے علی دلال ہونے میں تیار ہو کے روانہ تھیون دا ارادہ فرمائے دے دل لچ خیال ہے حسین ان قریب تیرا امتحان مکن والا ہے ایک سیدہ بی بی پاک خیمے وچ بیٹھی ہے جدا امتحان شروع ہونے والا ہے توجہ ہے نا او امام الانبیاء دی پاک لات دے غلامو حضرت امام حسین علی دلال نبی دے موڑے دا سوار مارا جل بحرین دا موتی مولا حسین پاک آپ سر تے نانے نبی والی دستار پاتی ہے ہاتھ وچ باب علی والی تلوار چاہتی ہے مولا حسین پاک میں ٹرن لگے دل وچ خیال ہے حسین آج وینے آخری واری اپنی پاک بھیڑ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفکرہ نیرہ منیرہ کاملہ اکملہ قاریہ تطہیر دی چادر دی ملکہ بی بی جناب سیدہ بی بی زہرہ پاک کتا ملا ونیا میرے پاک امام ترک آئے کیا دے دل دو پترہ دی اللہ شاہ بابا جی سامنے بی بی والوی اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دیئے دو پترہ دی اللہ شاہ سامنے بی بی والوی قرآن بیٹھی پڑھ دیئے اولاد والے بیٹھے ہو توجہ کرائے میری سین قرآن بند کیتے فرمائے آؤ میری امہ دا جایا لنگاؤ پاک امام فرمائے دل بی بی اور کولو باور دے ویلے مک گئے وے میں تو دے نال دو گالی کرن کیتے آیا جڑا کچھ میرے امام بھیر دے نال مخاطب ہو کے فرمایا ہے میں عرض کرنا چاہنا حضرت امام حسین لجپال اپنی بھیر دے نال مخاطب ہوئے فرمائے دل جے نال حسین دے پیار گئی بی بی کر بادا پیر دے نال بادشاہ
میری دے نا کھولی سر دے والے آمی پردہ کر کے پیر خیمے تو او میری دردادی بھائی والے تو صبر دے نال نبھاوی بی بی رب صبر والے دے نال جی بسم اللہ میں دیتا بیٹا بڑے ذوق والے لوگوں محبت والے لوگوں مسلمانوں میرے امام فرمائے میری بھیڑ دشمن دی نگریوں سی انہو بھی شام ہو سی انہو بھی شام دا سفر ہو سی صبران دی اولاد صبر دا دامن نہ چھوڑے کئی جاتے مجھے نہ دیوے گھبراوے نہ مسلمانوں کوئی عام بی بی نہیں میری سین دیکھ کے آدھی ویرا یہ کرتے دے رگاں دے اندر باب علی دا خونے میرے رگاں دے اندر وی اماں زہرا دا دودے جڑی گود چو تسا پل دے رہ گئے ہوں گود چو میں پل دے رہ گیا جڑی گود چو تسا کھیج دے رہ گئے ہوں گود چو میں کھیج دے رہ گیا آؤ ہوں میرا جواب سن گنو میری سین کیا جواب دیتا ہے فرمایا ہے میں کو ناز گکیر پتول تبیر میں حامی زہرا جائی نہ ہے کرسا نہ اوف کرسا راسا دل وچ درد چھپائی او جنہ وچ پردیس دے نکڑ گیوں سے آبے سیاسک تجدائی جنہ یاد تیری مجبور کی تارا سا پردی کلام الہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلمانوں اولاد والے بیٹھے ہو میں بڑی جنابے والا ذوق نال حاضری پیش کرنی ہے محبت نال تسانی سنو اللہ اکبر میرے پاک امام لجپال اجائی میں پھیڑ دے پھرا دی گفتگو ہوں دی پئی ہے مسلمانوں میرے امام دی بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب بی بی سکینہ پاک 4 سال یا 7 سال دی عمر مبارک بی بی پاک دی یہ چل دے بابے دے کولا آکے آدھر بابا آج میں کلک دے کہ نہیں میں دے پائے پر بابا بینے میرے ایک سوال دا جواب دا دیتی ونجو جی بیٹا پوچھو کیا پوچھ دے میری سین بی بی سکینہ پاک دے کیا دن بابا اے دساؤ بھلا یتیم کے دعا دل بابا بھلا یتیم کے دعا دل لوگ ایک دعا دل جو یتیم کو جھڑکا نہ دیو لوگ ایک دعا دل جو یتیمہ کو تھکے نہ دیتے کرو لوگ ایک دعا دل جو یتیم دے سر دے ہاتھ رکھو اور میرے ویرو دھیاں دے دل پر نرموں دل ہاتھ جوڑی بیٹھا کریں نیاں کو اوف نہ کیتی کر کریں دل نہ دکھایا کر میرے نبی فرمائے پتر نعمتی دھی رحمتی جدا کریں ابا کھٹڑے تے بیمار پیا ہوئے ازما کے دٹھا چکرو ساد پتر کو بابا مرے دے پہلے جی دا جواب دھیرے دیئے لیکن آمیر نبی دا غلام میں پڑھنا جانا شالا دیتا پردہ قیم روی ہی مگ خیران لکھ بہتی ہے پڑھ نو کرتے دے
بیڑے دی جڑ گلیاں دے او ککھ باندیے شاہیر جتی کبڑی جکھڑوں کرنی ویو اکھ باندیے تیرے سامنے تھی دے پتر تیرا دھی عزت تیری رکھ باندھی مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں میں گل پیا کرینا بی بی آدھی بابا اے دسو بلا یتیم کہکو آدر پاک امام اپنی بیٹی دے سر دے ہاتھ رکھے فرمائے بیٹی دی تھوڑی جہی دیر انتظار کر دیکھو تیرے سوال دا جواب ملو ایسیا بی بی نے کیا دیا بابا میں کو پتہ ہے تو سامیں انہی دے پہوے جنہیں اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا اصغر گیا ہے جنہیں ویلے دا واپس آئے اکھی نہیں کھلے دا اپنی خشک زبان نہیں دکھے دا بابا جنہیں ویلے دا آئے میرا بھیرا چھپے میرے نال جناب والا اکھ نہیں پیدا میں دیکھ کے مسکران دا بھی نہیں میں کو خشک زبان بھی نہیں دکھے دا بابا تو کو پتہ ہے میں توڑے سینے تے سر رکھ کے سم دیا یہ کر تو سامی نہ آئے ہوئے میں کو لوریاں کون سنوے سی میں کو ہاتھ کون سمے سی میرے نال مٹھا مٹھا گالی کون کرے سی میرے نال محبت پیار دے کلام کون کرے سی اولاد والے بیٹھے ہو پاک امام اپنی بیٹی دا ہاتھ نہ پہ آئے بی بی سیدہ زینب پاک دے ہاتھ وچ اپنی بیٹی دا ہاتھ دیتا ہے میرے امام مخاطب ہو کے کیا دینا میرا آنکھے بیلے ساتھ دیتے اسلام دے پاک کنیزے اے 7 سالہ دے سارا ہی میرے سینے دا تعبیر اے حکم نہیں تیرے حاکم نات کرتے سیدھی تجویز ایدہ خیال رکھی وچ سفران دے میرے گھر دی قیمت چیز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایک دفعہ آنکھو جب ہوا حسین محبت نال والمی آنکھو جب ہوا حسین میرے پاک امام لجبال اپنی بیٹی کو بھین دے سپرد کیتا ہے مولا حسین پاکی میں خیمے تو باہر آئے اجازت گھن کرئی آخری ملاقات کرئی علی دلال ٹرے آئے بابا جی تروت خیمے پاک تو بیر جو آئے اللہ اکبر میرے امام کیا دے دل میدان کربلا دے اندر ہت پاسو گرد و غبار آندے پئیے ایویں معلوم کیا ہوندہ ہے جیویں کوئی آمن والا آندہ پیا ہوئے مولا حسین پاک رک گئے آپ میں غور کریں دل ہوا گرد و غبار آندیاں جب مولا حسین پاک دے قریب آئے حضور دے غلاموں تو ایک آمن والا ظاہر تھی آئے پاک حسین دے قریب آئے دیکھ کیا دے قبلہ میں حسین بن علی کو ملن کتے آیا میرے امام فرمائے جڑے حسین کو ملن تو آئے وہ حسین علی دلال میں آون والا دے قبلہ میں کیویں منا تسا حسینی وے جنہ میں کو بھیجے جڑا نشانیاں انہاں دتیاں او نشانیاں تو دے نال نہیں پیا مل دیاں میرے امام
فرمائے او کیڑیاں نشانیاں آدھے قبلہ جائے میں کو بھیجے انہاں پہلی نشانی اے دیتی ہے جو پاک حسین دی داڑھی مبارک دیوال کالے حسین توڑی داڑھی مبارک دیوال سفید پاک امام میں دیکھ کے فرمین لگا کچھ دیر پہلے آویا میری داڑھی مبارک دیوال کالے جنہ اکبر پتر دی لاش چاہتی ہے جوان پتر دی میت چاونی پئیے کمر جھک گئی ہے جدائی تے فراق دے اندر ایک پل دے اندر داڑھی سفید ہو گئی ہے اللہ کرے کہیں دے جوان گبرو مسئلہ دے نہ نکھڑے او پیو ماں کرو پچھو جنہ دے جناب والا گھر دے وچو جوان پترہ دی اللہ شاہ اٹھ دیا حضور دے غلاموں میں پڑھنا چاہنا کہ جدا کوئی مسئلہ دیتا من بنے پیو کردہ میت کو دورے کھل پاکو دی دے بال میں دل چھک بیدی کمر ضرور میں بارو باری جاوا پیو اکبر دا جڑا صبر دے وچ مشہور اے تلیاں ٹیک کے پوچھدا کدے گیا میری اکھیاں دا نور بسم اللہ تولے ہنجوان کو سلام ہے ہنجوان دی نیاز جڑ دے دے پیو بھائی جان محفل دی قبولیت دی علامت نشانی ہے سرکار دے غلاموں آون والا مسافر رد قبلہ دوجی نشانی بھی تولے نال نہیں پہ مل دے پاک امام فرمایا او کیڑی آدھے قبلہ جائے میں کو بھیجے انہاں جڑی نشانی دیتی ہے انہاں فرمائے جو پاک حسین لجپال لباس مبارک سفید سی آپ سفید لباس پسند فرمید تو اڈا لباس مبارک لالے سرخے او سرکار دے غلاموں میرے امام فرمائے ہاں کچھ دیر پہلے آویا میرا لباس سفیدہ جد اپنے جناب وفاؤں دے پیکر پھرا غاوی عباس لجپال دے کٹے ہوئے بازو والا جسم چاہتے میں انہوں دے خون مبارک دی وجہ دے نال میرا لباس سرخ ہو گیا ہے لال ہو گیا ہے اولاد والے بیٹھیوں کئی دا پھرا ٹرونگے کوئی آدھے میرا مان ترٹ گئے کوئی آدھے میری کمر جھک گئی ہے کوئی آدھے میری طاقت مک گئی ہے یہ بھی تو میرے حسین دا ایسا شیرہ میرا جناب والا اتنا عظمت کے شان والا جنوتے میرے آقا حسین کو مولا مانا حضور دے غلاموں ہی واسطے میں پردارانا شالا ترٹے میں نمان بھیراوا دے تے مقبیدی ساری آسے پتر نہ ہو بین دنیا تے ہی بینا وقت ہی پاسے او شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اویلے احساس جنا یاروی ضرب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا میر عباس سرکار دے غلاموں آمن والا دے قبلہ ذرا سواری دیوال چھوڑو
میں کو تیجی نشانی دیکھن رہے ہو میرے امام فرمایا ہے او کیڑی یاد قبلہ ذرا قدم مبارک چاہو میں تیجی نشانی دے گنا میرے امام پہلا قدم چاہیا ہے دوجا قدم چاہیا ہے تیجا قدم چاہیا ہے آون والا دے قبلہ رک ونو تیجی نشانی بھی تو نال نہیں پئی مل دے پاک امام فرمایا او کیوے آدھے قبلہ جائے میں کو بھیجے انہاں فرمائے جدہ حسین ٹر دے دور کنے دیکھر والا پہچان نہیں سکتا حسین پیا آندھے یا علی پیا آندھے قبلہ جدہ تسا قدم چے دے آوے ایویں معلوم ہوگا جیویں ہونے زمین تے تشریف گھننا سو میرے امام فرمائے جدہ نانے دا مدینہ ہوگا جدہ اپنے وطن دو ہوندے آسے جدہ مدینے میں ٹر دے آسے دور کنے دیکھن والے پہچان نہ سکتے حسین پیا آندھے یا علی پیا آندھے آج سجن دے نکھنا دی وجہ دے نار کمر جھوک گئی ہے طاقتہ مک گئے لوگوں اپنے دی جدائی وڈیوں کیوں دیئے اپنے دا غم جناب وڈا اوکھا ہوندے مسلمانوں اور میرے امام فرمائے آور والا تو دسائی درد بھرے میدان چ کیا کرانا ہے کیوے آئے آون والے ایک خط کٹے آئے آدھے قبلہ مدینے دی وسطی ایک بی بی آئی جائے ایک بڑی بی بی دے ذریعے خط پہنچوائے نشانیاں بھی دسیاں گئی ہیں حکم دیتا گئے ونیو کربلا دے اندر میرے باب حسین تا پوچھ گنائے جدہ میرا بابا حسین مل پوے یہ خاتو کو دیوائے جا حکو اکھائے میرے ویر اکبر تک پہنچا رے سر میرے امام وہ خط چایا ہے یہ ہانا لائے چمے میں اکھی تلائے نے مخاطبوں کے فرمیدن آمن والا تائے آمن وچ دیر کر دیتی ہے میں اکبر دے ہتھاں تے خون دی مہدی لا بیٹھا آون والا تے آون وچ دیر کر دیتی ہے حضور دے غلاموں ذکر حسین شہادت امام حسین پاک سنن والوں سرکار دے غلاموں میرے امام وہ خط چاہ کے آئے خیمے بچ آئے فرمید اکبرہ اکھی کھول دیکھ تسی جڑی بھیڑ نال وعدے کر آیا آئے او بھیڑ دا قصد آگئی انہا خط آگئی اکبرہ آدھے تصوی تیری بھیڑ دا خط آگے بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو اللہ کرے ہر دیاں بھیڑا سلامت ہوئے اللہ کرے ہر دیاں سلامت ہوئے مسلمانوں بڑے بڑے تسا صافے نٹھے ہو سر بڑے بڑے تسا حوصلے والے لوگ نٹھے ہو سر پر جنہ دا حوصلہ کہیں نہ کہیں موڑ دے جواب دے ویندہ ہے میں قربان واللہ حسین پاک دے پاک صبر جو میرے امام 18 سال دے اکبر دی لاش چاہتی ہے صبر نہیں چھوڑیا 6 مہینے دے اصغر دی لاش چاہتی ہے صبر نہیں چھوڑیا جناب والا ویر حسن دے نشانی قاسم سیرے والے لجپال کو چاہتے ہے میرے امام صبر نہیں چھوڑیا لیکن ساریاں ہستیاں اپنی جا نبی دا دیوانہ دو ہستیاں دا ذکر کریں گے ہو یا کیا دے کہ تو کتے آئے پتر حسین چاہتے تے بچ کربل دے میدان ایک قاسم سیرے والا دوجا سونے دا سلطان قاسم دی لاش کو چاہے جی میں کاری چاہے قرآن اکبر کو چاہے دیا دیر لگی کیوں بڑھڑا پتر جوان
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری چڑھتا پہ ماشاءاللہ شہادت امام حسین پاک سن کے مومن دے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، کیونکہ الحمدللہ سارا ایمان تے عقیدہ ہے جو آج نماز ملی ہے تو حسین کی قربانی کا صدقہ ملی ہے، قرآن ملے تو سونے نبی دی آل دا صدقہ، الحمدللہ قرآن دی تلاوت اج تھی دی پئی ہے تو مولا حسین دا نو کے سینہ تے قرآن پڑھن دا صدقہ ہے۔ آج تو اذان سن کے بے بس منہ کروے نے، لیکن یاد رکھ میرے حسین پاک دا صبر دا دیکھ، ہی واسطے آج جناب مومن جتھا بھی ہوئے جا جاتے مولا حسین دا ذکر پیا ہوندہ ہے۔ والقبلہ علامہ بھائی محمد رشید صاحب میں عرض کرنا چاہنا کہ ہر وقت ترشا فرشاتے گل بات حسین دے، ہر وقت ترشا فرشاتے گل بات حسین دے، گل بات ہر وقت حسین دے، ہر وقت حسین دے، ہر رات حسین دیے، ہر وقت ترشا فرشاتے گل بات حسین دیے، او جے شاہ سانگت چڑھدا اج کون نمازاں پڑھدا، جے شاہ سانگت چڑھدا اج کون نمازاں پڑھدا، اے نماز تے حج روزے، اے نماز تے حج روزے، خیرات حسین دیے، ہر وقت ترشا فرشاتے گل بات میں دنیا محبتاں دی نظر علماء موجود ہیں، میں سبق سنا دا بیٹھا حضور دے غلاموں دعا پڑھنی ہے، قبلہ شاہ صاحب دنیا محبتاں دی نظر میں عرض پیا کرینا، او جڑا اساں تے فرض درود ارمان تمہارے لگ گئے نا جڑے وہ ظالم لکھتے ہیں جلو شہزادیاں دی جنگ ہے یا حسین اقتدار واسطے کیا ظالمہ میں کتے کو شرم نہیں آتی تے کو شہزادہ یزید مبارک ہوئے اساں دا حسین والے ہیں، جڑا یزید کو بھی شہزادہ منی کرے نا اپنے عقل دا علاج کرا دے، اللہ فرمائے دے تو جو کچھ اگے پیچھے ودا آ پر رب میں رب دی قدرتی تے ہے نا مولا او کی میں اللہ فرمائے جو کچھ ودا آکھ میرے حبیب دی آل دے بارے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھ جڑے ویلے میں رب تے کو سلے سا نا پہلے تے کنے وضو کروے سا، وال تے کو جناب والا مسجد وچ گھننا سا، توجہ کرائے وال مسجد وچ گھننا سا، وال تے کنے نماز دی نیت کروے سا، نماز دی نیت کروا کے وال تے کنے جناب ثنا پڑھوے سا، فاتحہ پڑھوے سا، قرآن دی تلاوت کروے سا، وال رکوع کروے سا، سبحان ربی العظیم پڑھوے سا، وال جناب والا سجدہ کروے سا، سبحان ربی اعلی پڑھوے سا، وال تے کو اتحیات وچ بھی سا، وال تے کوڑے ٹکوا کے ادھی اتحیات پڑھوا کے وال تے کو اکثر چل ہن بندہ بن کے پڑھ میرے میٹھے محبوب دی آل تے درود، شدہ درود پڑھ دے تجڑا عقیدہ بارو رکھی دے او کن ویسی تے نہیں پڑھتا تا نماز نہیں تھی نہیں، ہی واسطے بہتر یہ ہے کہ آمن جماعت اہل سنت دے عقیدے کو قبول کر جا جو الحمدللہ اساں آدھے ہیں جو نماز بھی ہونے دی قبول ہے جن دل وچ حسین پاک دی محبت تے پیار تے عقیدہ تے حضور دے غلاموں ہی واسطے میں پڑھنا چاہنا جڑا اساں تے فرض درود او دے وچ شبیر موجود ہے، او جڑا اساں تے فرض درود او دے وچ شبیر موجود ہے، صلوات محمد دی صلوات محمد دی صلوات حسین دی
درشا فرشاتے گل بات حضور دے غلاموں میرے پاک امام تیاری فرمائیے واپس آئے جیمل خیمے پاک تو واپس بے رہن گل تے توجہ کرے سو حضور دے غلاموں جیمل باہر آئے دل خیال ہے حسین تیرا اپنا مقدر تیرا اپنا نصیب حضور دے غلاموں کیا میرے امام دل خیال کرے دل حسین نصیب دی گال اکبر دیواری آئیے الوداع کرن والے آپ آوے اصغر دیواری آئیے ہتھا میں چاہ کے آپ گھن گئے آؤن محمد دیواری آئیے آپ اجازت دیتی ہے قاسم لجپال دیواری آئیے آپ روانہ کیتے ہوئے اور جدت دواری واری آئیے تو کو الوداع کرن والا کوئی نہیں تو کو روانہ کرن والا کوئی نہیں میرے امام ہی سوچے چل کیا دے دل سامنے میں اچانک کوئی آور والا ظاہر ہویا ہے جائے نقاب کیتا ہویا ہے چہرہ ڈھمپ ہویا ہے آور والا جب قریب آیا ہے اپنے چہرے تو نقاب ہٹے دے کپڑا ہٹے دے مولا حسین پاک دا متھا چوم کے پیشانی چوم کے ہاں اللہ کے کیا دے میں نجف شریف تو آیا بجڑا تیری چنگ دا منصف تھی کہ میں جتنی جنگوں لڑداری ہاں لڑیا پانی پی کے میں نے دریا تو تسا رہ گئے تے توڑے دریا نزدیک آج ہی سانگے میں آدھا تیری چگدہ شان ودھیک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار دے غلاموں گرمی دی شدت ضرور ہے لیکن اتنا عرض کرنا جڑے حساب دی کیفیت دی گرمی کربلا دے میدان مولا حسین ڈٹھی آئی او گرمی جناب والا نہیں دے کرے وادھا اے گھٹے لوگوں ازمیش دے بھی اپنے رنگوں دے امتحان دے بھی اپنے رنگوں دے سرکار دے غلاموں اسا سنی یا رسول اللہ آکھن والے نبی دے نام کو چمن والے حضور دے غلاموں درود و سلام پڑھن والے جناب تو بعد دعا منگن والے سادہ عقیدت ایمان گے سادہ عقیدہ ہیو ہے جو مولا حسین پاک لجپال او عظیم قاریہ جڑا ساواں دا محتاج نہیں جڑا جسم دا محتاج نہیں بلکہ حسین عملی طور تے دسا دیتے لوگوں دیکھ گنو قرآن حسین دے نالے حسین قرآن دے نالے حضور دے غلاموں میرے پاک امام کائنات دے امام حضرت مولا امام حسین پاک لجپال سرکار دے غلاموں ترائے دی دے بکھے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں ہمت دیکھو حوصلہ دیکھو یزیدی فوج دے بد چند لوگ آئے آکے آدن حسین چلو جڑا کچھ تھی گئے اپنی جان کا بچ دی اجانوی من وائل سارے بادشاہ دی خلافت دے بادشاہت کو قبول کر اپنی جان بچ پوسیا کچھ بادشاہت دا حصہ مل پوسیا وہ لوگوں جڑے جنتی جوانہ دے سردار ہوئے انہاں کو کیڑی لوڑی دنیا دی مسلمانوں میرے پاک امام نے بل بھی فرمایا ہے میں حسین جان دے سکدا ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا حضور دے غلاموں میں تاوس دے پردارانا کئی چیلے شمر کو بنی آکھے میدان حسین چھڑے جانی اتی پتر کھڑے پر نانے دا فرمان حسین
حسین چھوڑے دا نہیں او ساڈی فوج نے کر لے پاؤں کی تل آسان حسین چھوڑے دا نہیں سر توڑے عامر سانگ ہوسی قرآن حسین چھوڑے دا نہیں ہاتھ اٹھا کے گوئی دو مولا حسین پاک دے نام دے حضور دے غلاموں سلامتوں میرے پیر حسین لجپال اے جی حالت دے کیفیت دے اندر قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی نماز نہیں چھوڑی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اے او جوان ہے جب 72 یا 75 مرتبہ میرے نبی دا دیدار نصیب ہویا ہے بعض دفعہ عالم خواب دے اندر بعض دفعہ عالم بیداری دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کبھی کئی بندے سوال کیتا آپ نے فرمایا امام یہ دسو اج کوئی چوٹی چپاوے کتنا تکلیف ہوندی ہے کتنا درد ہونا ہے تو سادے حسین پہ دردی نال شہید کیتے گئے ظالمہ اتنا حملہ کیتا ہے اتنا وار کیتے نے کیا حسین کو تکلیف نہ پئی ہو سی یہ جواب امام صاحب دیتا ہے بڑا مزے تے سکون والا ہے دل ٹھر پوسیا امام صاحب فرمائے درمیاں قرآن پڑھا ہویا ہے جیا قرآن پڑھا ہویا فرمائے ذرا 12واں سپارہ پڑھ کے دیکھ سورت یوسف کا مطالعہ کر کے دیکھ مصر دیا عورتوں میں زلیخا کو تانے دیتے زلیخا ایک نوکر تے عاشق تھی گئی ہے ایک غلام تے عاشق تھی گئی ہے زلیخا دیکھ کیا دی قبلہ جو کی ہوئے تو سمجھے یوسف کا حسن و جمال تے جلوے دیتے جو نہیں اگر ایک ہوا آج میں کتوں میں نہ دیوا آج میں کوئی گالی نہ کروا او ہمسایا او سہیلیاں آدھر زلیخا اپنا یوسف کا دکھاویا زلیخا ٹر کے پاک یوسف کو رہی ہے لجپالا کریمہ مہربانی فرماؤ چا ایک باری بغیر پردیاں دینا کو اپنے جلوے دکھاؤ چا دیدار کراؤ چا مسلمانوں اور مولا حسین پاک دا ذکر سنن والو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دلیل پہ دے دن فرمایا یوسف پاک میں سامنے گزرن پردے چہرے تو ہٹائے نے جنہ سامنے گزرن مصر دیا عورتاں چھریاں چاتی بیٹھیاں فروٹ بھی چاتی بیٹھیاں انہیں چھریاں چلائے نے فروٹ کٹیج گایا بھائی جان انگلی کٹیج گئیاں نوڈے کٹیج کے تلے ڈھاندے پائر خون دے فوارے بیندے پائر آنکھ تار بد کے کھڑ گئی ہے دیتے رہے گئے پتہ بھی نہیں لگا درد بھی نہیں دیا ایک دیکھ کے کیا دل وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر امام علی مقام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائے دن مصر دی عورتوں میں حسن یوسف بٹھے انگلی کٹیج گئے درد نہیں کیا پتہ نہیں لگا کیونکہ انہوں نے سامنے یوسف نبی دے جلوے آنا فرمایا مصر دی عورتوں یوسف نبی دے جلوے دیکھے انگلی کٹوا میں درد نہ کیا ہوئے تو آدھے جو پاک حسین کو تکلیف تھی اسی درد دیا اسی فرمائے دن نانا جنا حسین پاک سجدے وچ سر رکھے آئے حجاب ہٹ گئے پردے ہٹ گئے بغیر پردیاں دے حسین رب دے جلوے بھی دہتا رہ گئے اپنی جان رب دے نام دے دیتا رہ گئے فرمائندن چاہتے سامنے یوسف نبی دے جلوے ہوئے انہوں کو درد نہ تھی جنہاں سامنے رب دے جلوے ہوئے کچھ بولو نا سبحان اللہ جنہاں سامنے رب دے جلوے ہوئے
انہوں دا شان تے مقام کتنا بلند و بالا حسن سرکار دے غلاموں برحال میرے امام تشریف گھنلائر نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی نے کئی دی جرت نہیں آویں سامنا کرن مقابلہ کرن جیڑا بھی آندا ہے کنار بھی ویندا ہے میرے امام نماز دی نیت فرمائیے سجدے اندر سر رکھے نے حضور دے غلاموں جڑا سجدے اندر تشریف گھن گئے ایک ظالم قریب آیا ہے قریب آ کر انہیں پہلا وار کیتا ہے ہاتھ کم گیا ہے دوجا وار کیتا ہے ہاتھ کم گیا ہے تیجا وار کیتا ہے ہاتھ کمیا ہے لوگوں میں عشقہ دے میرا وجدان آ دے کچھ لوگ بیٹھے ہو سن جنہیں کربلا معلّہ بھی زیارت کر رہے ہو سن میری گال نہ اتفاق کرے سو آج کے دیکھو جنہیں مقتل حسین پاک حسین لجپال جامع شہادت نوش فرمایا او جگہ باقی زمین کی نسبت تھوڑی جھکی ہے اندھے وچ حکمت کیا ہے جنہاں ظالم شہید پیا کرے دا میرے امام زمین کو حکم دیتا ہے آئے زمین ترا جھکی تھی ونیا جو میں اوڈر تھی ونیا میں نہیں چاہتا جو میں کو کشتا بھیڑ دیکھے حضور دے غلاموں چاہے میرے زمین ترگی جھکی تھی ہے او جل خیر میرے روحانیت دی نگاہ دے نال لکھا ہے ولایت دی نگاہ دے نال لکھا ہے ظالم بے دردی نال بار پیا کریں دے حسین پاک سجدے وچ موجود حضور دے غلاموں بی بی اٹھاؤ کر بائے کے مخاطب ہو کے کیا دیئے میرے ویر دی پاک شرافت دا کچھ کرے ہاشم حیائے جتھا بل بل ضرب چلے دا پئی اے رسول دی بوسا گاہے اوے اج ہووے ہاں عباس برا تے کڈے وے ہاں سمجھائے تے کو پتہ لگ ونے ہاں کیویں بھیڑی دے شہید تھی دے بھی بھیرائے مسلمانوں او حسین جے کو کئی گھنٹے میرے پاک نبی چم دے جے کو کئی گھنٹے پاک نبی اپنی گود چ بٹھاوے نا کئی والے گردن پاک چومے نا کئی والے رخسار چومے نا کئی والے ہونٹ چومے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غلاموں توجہ کرے سو میں عرض پیا کرے نا سنو محبت دے نال میرے پاک امام لجپال جس ویلے جناب سجدے میں جان قربان کیتی ہے جان قربان فرما کریں جان دا نظرانہ پیش کر کریں جان اللہ رب العالمین دے نام تے قربان کیتی نے تاریخ دیئے سر انجا جسم انجا سر انج قرآن پڑھدا جسم انج قرآن پڑھدا حسین پاک قرآن پڑھ کے دسا دیتے لوگوں دیکھ گنو میں حسین جسم دا محتاج نہیں میں ساواں دا محتاج نہیں میں کھاون پیون دا محتاج نہیں دیکھ گنو سر انجے ہر انجے ولوی قرآن دی تلاوت دی آواز یہ پیغام دیتے لوگوں دیکھ گنو حسین قرآن دے نالے قرآن حسین دے نالے راضی بیٹھے ہو اچھا ہون جڑا میں پاک حسین قربان ٹھیک ہے نا جب بعد وچ قافلے کو ٹورن لگے نا کربلا دے میدان وچ زبان کے قرآن دعوت کو نہیں جاری ہے ان یزیدی آپس میں مشورہ پہ کریں کیا کروں بڑی کوشش کی تھی سے جو تلاوت کی آواز رک گئی ہے لیکن تمہیں چندی پیے پڑا حسین کے سر نے قرآن دے دے پر یزید سوچ میں گم اتباع کیا ہے ایک ظالم نے مشورہ دیتا جو تلے رکھو ڈانگ رکھتے رکھو ساند وہ ساند دو پہ سر حسین سوار کرو میرے بلے ساند پہ سر حسین سوار کی تنے میرے امام کی زبان مبارک جو ہے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے قرآن پڑھتے ہوئے یزیدی آپس سے خوشا ودے بنے دیں دیکھو یہ ہر گئن اصل جت گئے ہیں جیڑا بھی باغی بن دے مولا ایو ہی انجام کی دے یزیدی خوشا ودے بنے دیں میرے آقا حسین دا سار مبارک کی میں نیزے دی نوک کے حلے پر میں ظالموں تو کو پتہ کہنی دنیا دا اصول ہے تے قیامت تک ایو اصول رہنے کیڑا اصول کہ جیڑا جیتیں دے ہمیشہ اچھا ہوا
بولو نا جڑا جتیں دے اچا وہ ہوندے اج دیکھ گنو میں حسین مکے وچ حامی تا اچا ہاں میں حسین مدینے وچ آیا تا اچا ہاں میں حسین جناب والا کربلا تو آیا تا اچا ہاں جے مدینے وچ نانے نبی دے موڈیاں تے سوار حامی تا اچا حامی اج دیکھ گنو جڑا جتیں دے ہمیشہ اچا وہ ہوندے جے میں حسین کربلا وچ آیا تا اچا حامی اج تھوڑا سر کٹوائی وینا وال بھی تہاڈے نالوں اچا ہاں پیا اللہ تو کو سلامت رکھے حضور علیہ السلام دے غلاموں آؤ میں عرض کرنا چاہنا سکو مفتدیر مل گیا ہے تو دیر نکتر دا پتہ کہنے وہی وقت میں جا اعلان کرے نا کیڑا کہ ساری برکت حسین دیئے نا 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 محبت والا بندہ بولے ایمان والا پیار والا خلوص والا عقیدت والا ادب والا احترام والا ضرور مولا حسین دلا کو عقیدت پیش کرے کیا سرکار دے غلاموں عرض پیا کرے نا ساری برکت حسین دیئے ساری برکت حسین دیئے او جنا تو کلمہ پڑھ دے یہ ساری محنت حسین دیئے یہ ساری محنت حسین دیئے جگ سارے تے منت لاگے سید پیر شبیر اکبر ورگا پتر کو آگے انہوں نے دی تصویر تائی تنے سے دھائیے تلاوت حسین دیئے تلاوت حسین دیئے تلاوت حسین گھر دے وچ قرآن موجود ہے مسجد قرآن موجود ہے سب موبائل کا پتہ ہے سب یار دوست کا پتہ ہے نہیں خیال آیا تو قرآن کا خیال نہیں آیا میں پوچھنا چاہنا کہ میرے پیر حسین کی دنیا کی دولت کی لوڑ ہے میرے حسین کو دنیا کی جاگیر کی لوڑ ہے میرے پیر حسین کو کوئی چیز کی لوڑ نہ ہا جڑے ہیں جنت دے مالک تے جنت دے سردار ہیں انہوں کو کیڑی دنیا کی لوڑ ہے لیکن انہوں کو لوڑ ہے تو صرف اور صرف اللہ دے پاک قرآن دی عزت دی لوڑ ہے نبی سونے دے پاک دین دی عزت دی لوڑ ہے قاری صاحب نے اس کے بعد اپنے گفتگو کو میں روزے کی طرف دیا نا چونکہ گرمی کی شدت ہے اور الحمدللہ تسا دوست اے جڑے سکون دے نال پیار تے ادب احترام دے نال ماشاءاللہ سن دے بیٹھے ہو تسا لوگاں نے بڑا ہی پیار دیتا بڑی ہی محبت دیتی آخر دوتے میں چاہنا جو جتنا سارے حضرات بیٹھے ہو سارے دی حاضری لگ ونے آکھو نا ذرا سبحان اللہ حضور دے غلاموں کیا حکم دیتنے ہی چیز دا حکم دیتنے کیڑا کہ کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہوئے جنت جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے اللہ سلامت ہو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہوئے تلاوتانو ساڈا سلام ہوئے جنت دے مالکانو جنت
ہمیشہ بار بار اندھا پہ چونکہ میں سفر کرنا ہے اور جی الحمدللہ تھوڑی محبت کو کروڑا سلام ہے بے حد تھوڑی محبت تھوڑے پیار کو کروڑا سلام ہے لیکن میں تھوڑا جہاں سیکرٹ ہے تھوڑا جہاں وہ جوان در سیکر جڑا ہم شکل پیمبر ہے حضرت مولا علی اکبر پاک اللہ کرے کہیں دے جوان گھبرو نہ نکڑے اللہ کرے کہیں دے جوان واسلان دے نہ نکڑے حضور علیہ السلام دے غلاموں کون ہے علی اکبر پاک جے کو میرے حسین پاک نانے دے وسیلے نال رب کو مکے سرکار دے غلاموں چاہے میں علی اکبر پاک میدان کربلا دے میدان دے اندر مولا علی اکبر پاک سر تے نام نبی والی دستار پاتی ہے ہاتھ وچ ڈالے علی والی تلوار چا کریں حسین دا شہزادہ حسین دا پاک لال یہ ٹر کریں اجازت گنن کتے آئے بابے کول آکے آدھے بابا میں کوئی اجازت دے وہ میدان کربلا دوئینا اپنی جان کا نظرانہ پیش کرینا سرکار دے غلاموں میرے پاک امام سر دے ہاتھ رکھے پتر دے مدھا چمے منہ مدینے دو کر کے نانے دے دربار وچ عرض کریں دل تو آنے دین کو دیکھ کے اکبر دینا تے تاریخ شادی دی بن کے او میرا پورا 18 سالہ دا پیا آندائی کمرہ بن کے اے دین تیرے دی قربانی مگسی تے کربلا والے بنتے ساموے سی بن رہا ریت کتی تے تقدیر خدا دی من کے سرکار دے غلاموں میرے پاک امام لجپال سکی حسین پاک اپنے شہزادے کو ہانا لائے علی اکبر پاک مسلمانوں میرے پیر امام علی اکبر پاک جنہ روانہ تھیون لگے آپ جناب والائی ٹر پائل محمدی جوان شیر جوان جن میرے میدان کربلا وچ پہنچے آئے لرزہ دیا ایک دفعہ زمین کو یزیدی کا مگر اتنا داشت اتنا جوش ہے اتنا جنابے والا بلبلا ہے انہو میرا امام علی اکبر پاک میدان دو ٹوریا ہے انہو سورج نے گرمی دکھائی ہے تپش دکھائی ہے علماء فرمائے سورج بھی اللہ دی بارگاہ میں چارو کی تھی مولا حج میں کوئی اجازت دے یا حسین کو علماء وہاں اللہ فرمائے سورج آتے کوئی اجازت ہے سورج بھی اپنا رنگ دکھائے جوش دکھائے گرمی دکھائی ہے تپش دکھائی ہے میرے امام حسین انہیں ان کے اندر اشارہ کیتے سورج والے کے کیا فرمائے نیا بے شک ریتی ہوتے تے حاضر شبیر دا دمے تیرے چالی اکدی کل گرمی اکبر دے جوش تو کمے تو سیدنا مقابلہ نہ کر تے تھی ویسی نور ختم میں شفیر دے دل کو کھاندہ پہ پردے داران دا غم میں سرکار دے غلاموں میرے امام علی اکبر پاک آئے اپنے جوہر دکھائے نے طاقت دکھائی نے اچانک جنابے والا پیاس دی شدت جوئی حلق خوش تھی آئے واپس سواری موڑی ہے آگے عدل بابا پانی ہوئے انہاں سارے کو نیستو نابود کر دے وہاں انہاں سارے کو آسل جہنم کر دے وہاں مولا علی اکبر پاک دے سر تے ہاتھ رکھ کے سکی حسین فرمائے پترا اے دنیا دمکانی تے نصیب چلئی اپنے بابے دی زبان چوس کے مسلمانوں میرے امام جدہ زبان بہاری میں کٹیے دکھائیے علی اکبر پاک آدھر بابا میرے کن ڈھیر تو سا پیاسے ہو تو کو پیاس دی شدت زیادہ ہے اللہ کے خوش کے لا
اب خوش کہنا میرے امام اجائیوے باپ دے نال کلام فرمے دے پیار اڈو آواز یہ اے محمدی خونا تیرا جوش مک گیا ہے ساکو لگ دے جو ڈر کے واپس چلا گیا ہے آخر حیدری خونا آخر محمدی خونا ریا نہیں گیا اور میں باغ موڑی نے سواری موڑی میں اگر بابا دعا دے سو اللہ دے سپرد جناب والا ایویں ٹر پیر حضور دے غلاموں جو نبی دا دیوانہ کیا دے سرکار دے غلاموں جڑا پیر حسین دا شہزادہ ٹری آئے علی دا شہزادہ ٹری آئے ٹر پیر آ کے جڑے پاسے تلوار گھومے فنار کھینے میں ظالم حضور دے غلاموں حتیٰ کے چار چفیروں تیروں دی بارش تھی ہے نیزیاں دی بارش تھی ہے علی حضرت علی اکبر پاک زین تو زمین سے آئے ساڑھ مار کے دریا ابا ہو ادرکنی اے بابا آؤ میں کو سنبھالو میری خبر گیری کرو اللہ کرے کہیں دے جوان نہ نکھڑے جتھا بات وادی ملدی ہے تہے سے کانا اونجا کو اللہ پتر جوان دی موت دا صدمہ نہ دیوے کہیں پیوں ماں جنہ صابرہ دا سلطان آئی کھڑا آدھائے اکبر دی ماں کو بے قباد اکبر دے کچھ نہیں دسدا خط کون دے وے شکرہ قاری صاحب فرمائش کی دیئے آخری جملے تے بڑا درد والا جملہ اجر عظیم درد والا جملہ درد مندہ واسطے میں چاہنا جو ایو درد مولا حسین پاک دی محبت والا سینے وچ پاندی رہے حسینی بن کے جی حسینی بن کے مار کردار حسینی ہوئے گفتار حسینی ہوئے افکار حسینی ہوئے فکر مولا حسین والی ہوئے اللہ اکبر میرے مولا امام جیمل پتر کو چاہ کے خیمے پاک چاہے اپنا دے ہوتے خون مبارک لگا ہویا ہے علی اکبر پاک دے ہاتھ مبارک سرخ ہے خون مبارک لگا ہویا ہے درد والا جملہ توجہ کرے سو میرے علی پور دے علاقے دا جوان عابد حسین عامر میروی جائے کربلا کے نال لکھیے حضور دے غلاموں کو منظر پیش کریں گے کیا دے پچھڑا کیتا گئے آقا حسین کیا کیفیت ہے مولا حسین پاک جواب دیتے جینے مائے پرنائے علی اکبر کو پرنے سی کوئی ہاں ڈال پوسی میں وانگ مسافر خون والی کئی میدی لئی ہاں ڈال پوسی ہوئے شادی ہوت کوئی جونے کوئی شادی تھائی ہاں ڈال پوسی میں بانگو آمر کربل وچ کئی رین نبھائی ہاں ڈال پوسی اللہ تعالیٰ سے سارے کو مقام حسین سمجھن دی توفیق نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ ان پوری کوشش کاوے اس کو قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ ان پورے علاقے پورے شہر تے اپنے رحمت نزول فرماوے میں دلی طور تے دعا کرنا مولا حسین دی قربانی دا صدقہ اللہ پاک اس علاقے دے اندر میرے مسئلہ کے حق جماعت اہل سنت کو اللہ سنا مزید ہمت و طاقت عطا فرماوے تسا اے جڑا بڑا وسیع مجمع ماشاءاللہ بہت خوبصورت پنڈال ہے محبت نال جی میں کو سنے وے مسافر ہیں تو حق دعا کرنے ویسو ہی میں صرف 2-3 منٹ میں زیادہ ٹائم نہ گندا کیونکہ میں جڑا ٹائم جتا ہویا ہاں بس وہ بھی میں جلدی نال دوڑ دا پہ تے ہی میں 2-3 منٹ میں تسا کرے مزید منگدا بعد طریقے نال جی میں بیٹھو ہی میں بیٹھے راسو اسے نال دسن کی محمد سجاد ڈرائیور ساتھی